جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا یہ سامنے گھر میں نا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلے کمپیریزن کرتے ہیں یہاں کی کنسٹرکشن والے کام کیسا ہے اور پاکستان میں جو کنسٹرکشن سائٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی روٹین کیسی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں پر جو پیکیجز ہیں، جو سیلری پیکیجز ہیں وہ بہت زیادہ کیوں ہیں. ٹھیک ہے، بنسبت اس کے پاکستان کے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں اور یہاں پر سسٹم یہی ہے کہ پاکستان میں اسکل ہونا ضروری ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو آپ کو جو اسکل آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ادروائز آپ کو پھر اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب یا وہ رسپانسبلٹی نہیں ملتی. اور اس کو یہاں پر سی ایس کارڈ بنوانا ہوتا ہے. اگر اس نے کسی بھی لیبر سائٹ پہ کام کرنا ہے یا کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سیم کام ہے. ٹھیک ہے، سیم کام ہے پاکستان میں بھی. یہاں پر بھی کیا کام ہے، وہاں پر بھی سیمنٹ اٹھانا پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں، اینٹیں اٹھانی پڑتی ہے، بہت ساری مطلب جو ہارڈ کام وہاں پر ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے موسٹلی کچھ نہ کچھ مشینری یا کچھ ایسے آلات ہوتے ہیں جو کام کو تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں کام کو آسان بنایا نہیں جاتا. وہ بس وہ مشینیں زیادہ یوز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ بس جو لیبر ہے نا وہی زیادہ سے زیادہ کام کرے گا اور ہمارا کام بھی زیادہ ہو جائے گا. وہ سمجھتے بس یہی ہے. اور اگر ہم بات کریں سیلری پیکیجز کی تو پاکستان میں لیبر کی سیلری جو ہے وہ آلموسٹ ہے 1000 to 2000 یا آلموسٹ 3000. ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی مستری کی بات کر لو یا لیبر کی بات کر لو، یہ 3000 یا 4000 تک آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہاں کی بات کریں، یہاں پر ایک لیبر کی جو سیلری ہے نا وہ 100 to 140 ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس سی ایس کارڈ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس یہ کارڈ نہیں بنا ہوا اور آپ بغیر کسی مطلب کارڈ کے جاب کرتے ہو تو وہ آپ کو این آئی پہ نوکری نہیں دیتے. وہ آپ کو کیش ان ہینڈ نوکری دے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پھر 80 90 70 اس پاؤنڈ کے رینج میں نا آپ کو وہ جاب دے دیتے ہیں. 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. جاب اچھی ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، عام بندہ جو دوسرا ہے وہ بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں سی ایس کارڈ جو ہے اس کی اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے نا، اگر اس کارڈ کو بنوانا ہوتا ہے، اس کی آلموسٹ فیس 200 to 250 ہے. ٹھیک ہے، 200 سے لے کے 250 تک، 250 پاؤنڈ تک ہے. اس کو ایک قسم کا وہ پراپر ایک کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پراپر آپ کو کلاسیں لینی پڑتی ہیں. آپ کو پلمبر کا کارڈ چاہیے، کسی بھی قسم کا کارڈ چاہیے تو وہ آپ کو اس کی کلاسز اسپیشلی لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی نہ کوئی کام مطلب کس فیلڈ میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ان کلاسز 4-5 دن کی کلاسز ہوتی ہیں وہ آپ کو لینی پڑتی ہیں. اور اگر ہم بات کریں اس کی سیفٹی اسٹینڈرڈ کی، ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی سیفٹی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. بس پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں لیبر کو گدھوں کی طرح آگے دوڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو کئی سیفٹی اسٹینڈرڈ نہیں دیے جاتے، جیسے کہ گلوز ہو گیا، لائف جیکٹ ہوگی، یا کوئی ایسی ویسی چیزیں جیسے کہ شوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سیفٹی شوز ہوتے ہیں وہ دے دیے. وہاں پر کوئی ایسا ویسا سسٹم نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک تو ویدر کی وجہ سے بھی ان کو گلوز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیفٹی شوز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کمپلسری ہوتے ہیں. اگر وہ آپ لوگ نہیں دیتے، مطلب اگر وہ لیبر یا کوئی بھی ایک بندہ وہ یوز نہیں کرتا تو اس کو سائٹ پہ آنا الاؤ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو ایک لیبر کو یہاں پر فلفل کرنی ہوتی ہے اگر اس نے یہاں پر جاب کرنی ہے تو. اور ویسے بیسیکلی آپ لوگوں کو بات بتاؤں، یہاں پر نا موسٹلی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر موسٹلی جو ہے نا جو کام کرتے ہیں نا وہ کیش ان ہینڈ والے ہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے بھی کرتے ہیں، یہ ویسے میں بات بتانے والی نہیں ہے، لیکن چلو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ بھی کام کرتے ہیں جن کو کوئی جاب نہیں ملتی تو وہ یہاں پر بیچارے کام کرتے ہیں. تو اور 60 70 یا 80 پاؤنڈ تک وہ 80 پاؤنڈ وہ پر ڈے لیتے ہیں. وہ ان کا گزارا اچھا ہو جاتا ہے. مطلب اگر 5 ڈے کام کرتے ہیں تو 400 تک وہ ان کے بن جاتے ہیں اور ان کی ایزیلی فیس وغیرہ بھی مینیج ہو جاتی ہے. اور اگر ہم بات کریں پریشر کی، پریشر یہاں پر زیادہ ہوتا ہے یا پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے؟ لیکن پریشر اگر یہاں پر آپ کام کرتے ہیں کسی کانٹریکٹر کے پاس جو کہ دیسی ہے، دیسی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایشین ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو وہی پریشر دے گا جو پاکستان میں ملتا ہے. بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. انفیکٹ وہ ابیوز بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ایسے ہی، میں نے ان سے پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اگر دیسی کے پاس کام کرتے ہو تو وہ ان کا وہی حساب ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کسی گورے کے پاس کام کرتے ہو تو وہ آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے آپ ان کے مہمان ہو. مطلب اگر آپ سے کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کام نہیں ہو رہا تو آپ ریلیکس ہو جاؤ. کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے جلدی یہ کام کرنا ہے.
मतलब कोई ऐसा वैसा प्रेशर नहीं होता, ठीक है। काम कर लोगे ठीक है, नहीं करोगे आप रिलैक्स करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लो। उसके अलावा जो ब्रेक होती है यहाँ पर ब्रेक भी होती है, ठीक है, लेकिन जो ब्रेक होती है वो इंक्लूड नहीं होती। लेट्स सपोज आपके 8 घंटे हैं ना, आपने 8 घंटे काम करना है, तो 8 घंटे से मुराद ये है कि आपने सुबह 8 से लेकर शाम 4:30 बजे तक आपने काम करना है। मीन्स आपको आधे घंटे की ब्रेक होगी उसके बीच में, जो आप उसमें आप खाना पीना खाओ, कुछ भी करो, दैट्स इट। अच्छा, इसमें मैं अंदर जाके तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो मैंने इसमें इनमें चीज़ें देखी हैं ना, जो मोस्टली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो वो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। इनमें इलेक्ट्रिक ड्रिल जो होती है वो यूज़ होती है, जो किसी भी मतलब वॉल में सुराख वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा लेज़र लेवल वगैरह यूज़ होती है। पाकिस्तान में तो हमारे नॉर्मल लेवल यूज़ होते हैं ना, जिसमें वो पानी होता है, वो अगर एक जगह पर ठहरता है, जो एक स्पेस होती है वो ठहरती है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये लेवल हो गया, ठीक है। अदरवाइज़ उसमें पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेज़र लेवल होता है ना वो यूज़ होता है। उसके अलावा सीमेंट मिक्सर, पाकिस्तान में भी सीमेंट मिक्सर है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। अच्छा, ये स्कैफ फोल्डिंग के बारे में बता दूँ, ये जो स्कैफ फोल्डिंग यहाँ पर लगी हुई है, इसका यहाँ पर मकसद कोई भी नहीं है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें अगर इन्होंने काम नहीं भी करना ना स्कैफ फोल्डिंग के ऊपर, लेकिन ये एक प्री रिक्वायर्ड होता है। यहाँ की जो काउंसिल है ना, वो मैंडेटरी करती है इनको कि भाई आपने स्कैफ फोल्डिंग जो है ना, ये लगी हुई है ना, जिसमें ये जालियाँ, ये जो पाइप वगैरह लगे हुए हैं, इसको स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस जॉब को नॉर्मल समझा जाता है, मतलब गंदा समझा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग मर्सिडीज़ में आते हैं लेबर का काम करने के लिए। मैंने एक बंदे को देखा हमारे घर में, वो आया है काम करने के लिए, तो वो उसके पास अपनी मर्सिडीज़ थी, मर्सिडीज़ बेंज थी। वो आया, उसने बड़ा कोट शोट पहना हुआ है। जब आया, आके उसने अपने कपड़े चेंज किए, ठीक है, उसने यूनिफॉर्म पहनी, यूनिफॉर्म पहन के वो सर्टिफाइड जिसको कह लेना एक लेबर था, स्पेशल किसी चीज़ में प्लम्बर, हाँ प्लम्बर था वो मेरे ख्याल में। तो वो आया, उतरा है, उसने आके बड़ी तरीके से चेंजिंग की है और जाके वो प्लम्बरिंग का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस जॉब को गंदा नहीं समझा जाता, छोटा नहीं समझा जाता, लेकिन पाकिस्तान में इसको छोटा सा एक मामूली सा समझा जाता है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो जो भी लेबर वर्कर होता है उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो अगर लेबर वर्कर है या जो एक स्पेशलिस्ट है किसी भी फील्ड का, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वट एवर कोई भी है, तो वो अच्छा खासा वो पैसे कमाता है। ऑलमोस्ट मैं ऐसे बता दूँ, अगर आप सर्टिफाई हो और आपको इंशाल्लाह सॉरी इंशाल्लाह तो डेफिनेटली, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है उसमें मैंने देखा है कि वो 300 to 500 पाउंड वो जो है ना, वो डेली के वो कहते हैं हम कमाते हैं। अगर हमें डेली की दिहाड़ी 500 पाउंड ना हो तो हम कहते हैं हम काम नहीं पकड़ते। तो आप लोग खुद हिसाब लगा लो। बाकी आप लोग खुद बताओ कि आप लोग कौन सा काम करते हो। यहाँ पर अगर यूके में रह रहे हो तो कौन सा काम करते हो, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रह रहे हो तो कौन सा काम करते हो, और कौन सा काम आप लोगों को लगता है कि यार वहाँ का अच्छा है और यहाँ का अच्छा नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। थैंक यू।